حصول رزق کے لیے لوگ بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں کہ فلاں آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں آیت کو 2000 مرتبہ پڑھو، یا یہ وظیفہ 1,00,000 مرتبہ پڑھو تو رزق میں برکت آئے گی، رزق کھینچتا ہوا چلا آئے گا۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ رزق کے حصول کا جو بنیادی وظیفہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ رازق، رزق دینے والا خود بتلاتا ہے۔ اللہ نے جو رزق دینے والی ذات ہے اس نے رزق کے حصول کے 2 وظیفے بتائے ہیں۔ ان 2 وظیفوں سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ رزق کے حصول کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ حصول رزق یہ ایک گاڑی کے مانند ہے۔ اس کے لیے جو وظائف آتے ہیں وہ ایک گاڑی کے مانند ہے۔ بعض وظائف وہ انجن کا کام کرتے ہیں، بعض وظائف ٹائر کا کام کرتے ہیں، اور بعض وظائف کمفرٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے گاڑی کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ کمفرٹ کے لیے ہوتی ہیں، تو ایسے ہی وظائف بھی بعض کمفرٹ کے لیے ہوتے ہیں رزق میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے حصول کے لیے 2 وظیفے بتائے ہیں، وہ ایک وظیفہ انجن کا کام کرتا ہے اور دوسرا وظیفہ ٹائر کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر رزق چاہیے تو پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کے آگے استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر استغفار کثرت سے کرو گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے گا اور تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا، اس میں برکت عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال و متاع کے اندر برکت عطا کرے گا، اس کو بڑھا دے گا، اور ہر بندے کو انتہائی زیادہ وسعت والا رزق عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مذکور ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ یہ استغفار کثرت سے کرے اور اس کے رزق میں برکت نہ آئے۔ تو رزق کا جو بنیادی وظیفہ ہے، جو رزق کو لے کر آتا ہے، وہ رزق کا دینے والا خود بتلا رہا ہے کہ استغفار ہے، وہ اس کو کثرت سے کرو، اس کو کثرت سے کرو، تمہارے اوپر رزق کی برسات ہو جائے گی۔ اگر کسی نے رزق کے حصول کے لیے وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ کفار مکہ، ان کے اوپر اللہ نے رزق کی تنگی کا عذاب نہیں لایا، حالانکہ اللہ کے نبی کے نافرمان تھے۔ وجہ بھی بتائی کہ کیوں اللہ ان کے اوپر عذاب لے کر نہیں آ رہا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی عادت تھی، یہ استغفار کیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی وجہ سے یہ کافی ہے، اس کے باوجود اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ تو اس لیے جب رزق کی تنگی ہو جائے تو وہ وظیفہ جو رزق کے حصول میں انجن کا کام کرتا ہے وہ استغفار ہے۔ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رزق کے حصول کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو تم بھی خرچ کرو گے اپنے نفقے میں سے، اپنے مال میں سے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے معلوم، اللہ کے جاننے سے معلوم کیا ہے؟ یعنی اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو بندہ بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس مال کو دگنا کر دے گا، بڑھا چڑھا کر اللہ اس کو واپسی عطا کرے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس 800 درہم ہے اور ان کو 10,000 درہم کی اشد ضرورت تھی، تو اپنے شاگرد کو کہا کہ جاؤ یہ صدقہ کراؤ۔ شاگرد حیران ہوا کہ حضرت 10,000 کی ضرورت ہے اور آپ یہ 800 درہم بھی صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، کہا جاؤ صدقہ کر کر۔ وہ صدقہ کر کر آیا تو کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے ان کو 10,000 درہم بطور ہدیہ پیش کیے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ نے بہت جلد مجھے بدلہ عطا کر دیا۔ تو میرے بھائی، اگر رزق کی تنگی ہو جائے
اور رزق میں اضافہ چاہیے ہو، رزق میں برکت چاہیے ہو، تو دوسرا وظیفہ جو رزق میں برکت کے لیے، رزق میں حصول کے لیے ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی وظائف جتنے بھی ہیں وہ حصول رزق کے اندر، گاڑی میں جیسے سیٹس وغیرہ ہوتی ہیں کمفرٹ کے لیے، وہ بھی کمفرٹ کا کام کرتے ہیں۔ وہ جو باقی علماء کو وظیفے بتاتے ہیں وہ سب کمفرٹ کے اندر آتے ہیں۔ بنیادی وظیفے رزق کے حصول کے لیے دو ہی ہیں، باقی جتنے وظیفے ہیں وہ کمفرٹ کے اندر ہیں۔ جیسے جس میں سنتوں کی اتباع ہے کہ جو بندہ گھر کے اندر داخل ہو وہ دعا پڑھ کے داخل ہو اور سب سے پہلے سلام کرے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر میں برکت آئے گی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے شروع کرے، اللہ اس گھر کے اندر رزق کے اندر برکت لے کر آئے گا۔ ایسے ہی سونا ہو، اٹھنا ہو، جاگنا ہو، اس کے اندر بھی جو لوگ سنت کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت لے کر آئے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، لا نسألك رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، ہم تمہیں اس کے اوپر رزق عطا کریں گے۔ تو جتنے بھی اچھے اعمال ہیں یا جتنے بھی وظیفے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ہاں سے رزق کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں اور رزق میں برکت لے کر آتے ہیں، لیکن یہ تیسرے درجے کے اندر ہے، یہ کمفرٹ کے اندر ہیں۔ بنیادی وظیفے صرف دو ہی ہیں، ایک استغفار ہے اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو بندہ ان کو اپنی عادت بنا لے گا اللہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت دے گا۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے خرچ کرتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا کی ہوئی ہے۔